اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیہائنڈ دی یونیورس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی اصلاح کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور انہوں نے اللہ کا پیغام حق لوگوں تک پہنچایا تاکہ وہ صراط المستقیم پر چل کے ابلیس ملعون کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے باوجود بہت سی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور انہی قوموں میں سے ایک قوم سمود ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت صالح علیہ السلام کا نام و نسب اور قوم سمود کا علاقہ، حضرت صالح علیہ السلام کے بعثت و دعوت اور سرداران قوم کا رویہ، قوم سمود کی طرف سے معجزے کا مطالبہ اور اس کی بے حرمتی، اس کے ساتھ قوم سمود پر نزول عذاب اور حضرت صالح علیہ السلام کا اظہار افسوس۔ ناظرین، ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ جدیس کے بھائی سمود کی نسل ہیں۔ یہ دونوں آصر کے بیٹے تھے جو ارم کا بیٹا تھا اور ارم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ یہ دور قدیم کے خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان حجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے اور دور جدید میں علولہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علولہ شمال مغربی سعودی عرب میں مدینہ ریجن کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر تیمہ سے 110 کلومیٹر جنوب مغرب اور مدینہ سے 300 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ان کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے اور سمود عاد کی طرح بت پرست تھی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اہل کتاب ان دونوں قوموں عاد اور سمود کے حالات سے واقف نہیں تھے، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو اور مومنوں کو کس طرح نجات دی اور جن ظالموں نے کفر اور سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے رسول کی مخالفت کی تھی، انہیں کیسے تباہ کیا۔ یہ عربی قوم تھی اور ان کا زمانہ عاد کے بعد کا ہے، لیکن انہوں نے عاد کے واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ آدمی مٹی سے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کر اپنے گھر بنانا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس نبی کا نام حضرت صالح بن عبید بن ماسہ بن عبید بن حادر بن سمود بن آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، بتوں سے کنارہ کشی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر نے کفر کیا اور زبان و عمل سے انہیں اذیت دی، انہیں شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورۃ اعراف میں یوں کیا ہے، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور مزید فرمایا، اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور دیگر گناہوں سے توبہ کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت کرو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شبہ ہے۔ صالح نے کہا، اے قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں
اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ دوستو، دعوت حق کو تھامنے کے بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدگمانی لینا شروع کر دی اور فساد کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور دعوت توحید کو قبول کرنے کے بجائے اپنے نبی کی ذات پر رقیق حملے شروع کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی، لیکن وہ انکار پر ہی رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ یا نشانی پیش کریں، اور نشانی یہ ہو کہ سامنے پہاڑوں سے ایک حاملہ اونٹنی ظاہر ہو اور وہ بچہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں مطالبہ اسی انداز سے پورا کر دوں جیسے تم نے کہا ہے تو کیا تم واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں، اور ان امور میں میری تصدیق کرو گے جنہیں دیکھ کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا۔ تب آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائے۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو مطالبہ کرنے والے لوگوں نے بیان کی تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و ضلالت اور ہر دھرمی پر اتر آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس کا انکار کیا، اس کو دیکھ کر حق کی پیروی نہیں کی، اس سے مراد ان کی اکثریت ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے پانی بھی بھر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ بس انتظار کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجئے، اور ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ ایک عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورے کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن سالف لعنت اللہ علیہ نے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس موقع وعید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ پھر آپ کے اقارب نے قصاص یا دید کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کا ایک دن تو گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔
شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صالح کی کہی ہوئی مہلت کا تیسرا دن تو ختم ہو گیا۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور ان پر کس طرح سے عذاب آنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آ گیا۔ چنانچہ تمام افراد کی روحیں پرواز کر گئیں۔ وہ مر کر بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان اجسام میں تبدیل ہو گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی زندہ بچ گئی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت سلک تھا اور اسے ذریعہ بھی کہتے تھے۔ وہ پکی کافر تھی اور صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے یہ عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی، چنانچہ وہ انتہائی تیزی سے بھاگی، حتیٰ کہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے تمام چشم دید واقعہ سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ پھر پانی مانگا، جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی یہاں بسے اور آباد ہی نہیں ہوئے، یعنی اس طرح فنا ہو گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی تباہی اور بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر بطور افسوس و حسرت سے فرمایا، میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا چاہا تھا، یعنی میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہیں راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی۔ اپنے قول، عمل اور نیت سے ان کا انتہائی خواہش مند تھا، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، اس طرح سے قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ ناظرین، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے تو مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب فروکش ہوئے۔ لوگوں نے ان کنویں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا کھڑے ہوئے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ہجر میں ارشاد فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقوں میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ دوستو، شرمناک بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان انہی گناہوں میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع فرمانے کے باوجود سعودی حکومت نے اس جگہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور دنیا کی بہت سی آسائشیں فراہم کی اور اس جگہ کو سیاحوں کا مرکز بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔